کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور تو صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، بڑے پریشان، بڑے غمگین اور بڑے اداس، بعض تو اپنے حواس باختہ ہو گئے، تو کچھ اتنے صدمے میں تھے کہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر قوم کو سنبھالا، اور پھر اس میں انہی واقعات کے تسلسل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہمیشہ، تو وہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ تو جیسے ہی مدینہ سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا جو ہے مدینہ چھوڑ دیا، ان کا دل نہیں لگتا تھا کہ جہاں جہاں جاتے تھے نبی علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی، تو مدینہ سے چلے گئے کہ میں کس طرح سے اب اس شہر میں رہوں گا جب آپ علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ جب وہ مدینہ سے چلے گئے اور کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ واپس آئے تو لوگوں نے فرمائش کی، کیونکہ وہ مؤذن رسول تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، اذان نبی علیہ السلام کے دور میں بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے اور بڑی ایک پرسوز اذان ہوا کرتی تھی۔ جب بلال رضی اللہ عنہ بہت عرصے بعد مدینہ واپس آئے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ بلال وہی اذان ایک مرتبہ پھر دے، کیونکہ وہ صحابہ نبی علیہ السلام سے محبت ہی بڑی کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام سے منسوب ہر چیز سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ تو جب بلال رضی اللہ عنہ واپس آیا تو فرمایا، صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ ایک مرتبہ پھر ویسی اذان دیں، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں جب اذان دیا کرتا تھا تو میرا محبوب میرے سامنے ہوا کرتا تھا اور میرے جذبات اور میرا انداز کچھ اور ہوتا تھا، مجھ سے نہیں دی جائے گی، میں اسی وجہ سے تو مدینہ چھوڑ گیا کہ مجھ سے یہاں برداشت نہیں ہو رہا، رہا نہیں جا رہا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کسی کی بات نہیں مان رہے تھے تو سب کو پتہ تھا کہ جب اپنے نبی سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں تو نبی کے گھر والوں سے ان کی عقیدت بڑی اعلیٰ ہوگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ باقی تو کسی کی نہ مانیں گے لیکن آپ کی نہ ٹالیں گے، آپ کی بالکل نہ ٹالیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جو ہے فرمائش نہیں بلکہ حکم فرما دیں تو آپ کی بات کو تو حکم لے لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذان کی ایک درخواست رکھی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ حکم ٹال نہیں سکتے تھے تو پھر جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رکھتے ہوئے اور اپنے دل کو بڑا کنٹرول اور قابو میں لاتے ہوئے اور جا کر پھر جب اذان شروع کی اور وہ اذان بلالی جب اذان لوگوں نے سنی تو پورے مدینہ میں ایک رقت طاری ہو گئی اور نبی علیہ السلام کا دور سب کو یاد آ گیا، لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ مطلب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مکمل ہونے تک ایک عجیب قسم کا سما اور کیفیت تھی۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ صحابہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھے اہل بیت سے محبت میں، اہل بیت سے تعلق میں، اور حسین رضی اللہ عنہ کی فرمائش کو نہ ٹال سکے اور اذان دی اور ایک نیا ماحول مرتب کیا۔ تو یہاں سے یہ طے ہوا کہ صحابہ کے نزدیک اہل بیت کا بڑا مقام تھا اور انہی صحابہ نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔